کن کن چیزوں میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو؟ سب سے پہلے صراط مستقیم کی ہدایت، دین حق کی ہدایت، دین اسلام کی ہدایت، اللہ رب العالمین کی عبادت کی، پیارے نبی کی اطاعت کی ہدایت، یہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ یہاں پر انسان کو ہدایت اور رہنمائی اور گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، تو پہلی چیز میں وہ آئے گی۔ اس کے بعد انسان اچھے اخلاق، گڈ مینرز کا محتاج ہے۔ اچھا اخلاق کے بغیر انسان نہیں کہلاتا۔ اگر اچھے اخلاق انسان سے نکال دیے جائیں تو پھر ایک انسان اور ایک جانور کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ تو پھر اچھے اخلاق انسان کی ضرورت ہے، تو اچھے اخلاق کی ہدایت بھی اللہ رب العالمین سے مانگی گئی۔ اور اس دنیا میں انسان کمانے پیسے کا محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، تو کمانے اور کھانے پینے کے لیے ہدایت بھی اسے مانگی گئی۔ انسان علم کا محتاج ہے، علم حاصل کرنے کی ہدایت بھی اسے مانگی گئی۔ آپ اس طرح دیکھتے جائیں، انسان جن جن چیزوں میں ہدایت کا مستحق ہے، ہدایت کا ضرورت مند ہے، ان تمام چیزوں میں ہدایت مانگی گئی۔ صرف ایک جملہ، اللہم انی اسألک الہدی، صرف ایک جملہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیارے نبی کے کلمات، یہ پیارے نبی کے کلمات کا ایک کرشمہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے کلمات ہوں گے، بولنے میں بڑے آسان ہوں گے، یاد کرنا تو بہت جلد ہم یاد کر لیں گے، لیکن اس کا معنی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اتنی تمام چیزیں صرف ایک جملے میں، ایک ورڈ میں مانگی گئیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنى، رواہ مسلم۔ محترم بھائیوں، ہم لوگ قرآن مجید کی دعائیں سنتے ہوئے اتنے دن ماہ رمضان کے گزار دیے ہیں۔ چونکہ عظیم دعائیں جس طرح قرآن مجید میں موجود ہیں، اسی طرح بہت ساری عظیم دعائیں احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار عظیم دعائیں ہمیں سکھائی ہیں جو ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ہیں۔ جس طرح ہمارا کھانا پینا، یہ سانس لینا، یہ کپڑا ہماری ضروریات میں سے، ویسی بہت ساری دعائیں ہماری ضرورتوں میں سے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری ضروری دعائیں قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں موجود ہیں۔ تو مناسب سمجھا گیا کہ آخری چند دنوں میں احادیث کی دعائیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک عظیم دعا جو کہ حدیث میں آئی ہے، قرآن مجید میں نہیں حدیث میں آئی ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما پیارے نبی سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت، والتقی اور پرہیزگاری، والعفاف اور پاک دامنی، والغنی اور بے نیازی۔ حاضرین گرامی، بالکل ایک سطر ایک لائن میں بھی دعا نہیں آئے گی، بلکہ آدھے لائن میں آئے گی دعا، ہاف لائن میں آئے گی دعا، لیکن اس کی شرح اگر کرنے بیٹھے نا کئی صفحے پیجز بھر جائیں گے اس سے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا اعطیت بجوامع الکلم، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی کے جو ورڈز ہوں گے، الفاظ ہوں گے، بالکل مختصر ہوں گے، چند کلمات ہوں گی، لیکن اندر اس کے معنی کا غور کیا جائے، اس کے معنی کو اگر دیکھا جائے تو معنی کا ایک سمندر اس کے اندر ہوگا۔ سمندر کو کوزے میں بھرنا بولتے ہیں اردو زبان میں، سمندر کو کوزے میں بھرنا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صفت عطا کی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھی بالکل مختصر، لیکن انسان جب اس کو مانگتا ہے تو کتنی چیزیں مانگتا ہے۔ اگر بیٹھ کر گھنٹوں اگر دعا بھی کرے، اس دعا میں جو مانگا گیا اس کا آدھا بھی نہیں مانگے گا انسان، بس ایک یا آدھی لائن میں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، چار چیزیں پیارے نبی نے اس دعا میں مانگی۔ پہلی چیز ہدا، ہدا کا مطلب اردو زبان میں عام طور پر جو کہتے ہیں ہم لوگ ہدایت، ہدایت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت مانگی،
ہدایت کس کی؟ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ گائیڈنس. ٹھیک ہے، ہدایت کا مطلب گائیڈنس، رہنمائی. ہدایت کس کی؟ پیارے نبی نے یہ نہیں کہا، بس پیارے نبی نے ہدایت مانگی. اگر ہدایت خاص کر دیتے کسی چیز کے ساتھ، اے اللہ تعالیٰ مجھے اچھی روزی کمانے کی ہدایت دے، یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے، یا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو وہاں پر اس کو خاص کر دیا جاتا، اس کا جو معنی بہت زیادہ معنی اس کو تائید کر دیا جاتا. لیکن پیارے نبی نے صرف اتنا کہا، اے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رہنمائی عطا کر. مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو جانتا ہے کہ کن کن چیزوں میں مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، کن کن باتوں میں مجھے رہنمائی اور گائیڈنس کی ضرورت ہے. اے اللہ جن چیزوں میں مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے رہنمائی عطا کر. کن کن چیزوں میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو؟ سب سے پہلے صراط مستقیم کی ہدایت، دین حق کی ہدایت، دین اسلام کی ہدایت، اللہ رب العالمین کی عبادت کی، پیارے نبی کی اطاعت کی ہدایت. یہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے. یہاں پر انسان کو ہدایت اور رہنمائی اور گائیڈنس کی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. تو پہلی چیز میں وہ آئے گی. اس کے بعد انسان اچھے اخلاق، گڈ مینرز کا محتاج ہے. اچھا اخلاق کے بغیر انسان نہیں کہلاتا. اگر اچھے اخلاق انسان سے نکال دیے جائیں تو پھر ایک انسان اور ایک جانور کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا. تو پھر اچھے اخلاق انسان کی ضرورت ہے. تو اچھے اخلاق کی ہدایت بھی اللہ رب العالمین سے مانگی گئی. اور اس دنیا میں انسان کمانے پیسے کا محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، تو کمانے اور کھانے پینے کی ہدایت بھی اسے مانگی گئی. انسان علم کا محتاج ہے، علم حاصل کرنے کی ہدایت بھی اسے مانگی گئی. آپ اس طرح دیکھتے جائیں، انسان جن جن چیزوں میں ہدایت کا مستحق ہے، ہدایت کا ضرورت مند ہے، ان تمام چیزوں میں ہدایت مانگی گئی. صرف ایک جملہ، اللہم انی اسألک الہدی، صرف ایک جملہ. سبحان اللہ. یہ ہے پیارے نبی کے کلمات. یہ پیارے نبی کے کلمات کا ایک کرشمہ ہے. چھوٹے چھوٹے کلمات ہوں گے، بولنے میں بڑے آسان ہوں گے، یاد کرنا تو بہت جلد ہم یاد کر لیں گے، لیکن اس کا معنی اتنا بڑا ہوتا ہے. اتنی تمام چیزیں صرف ایک جملے میں، ایک ورڈ میں مانگی گئیں. پھر اس کے بعد کہا گیا وَاتُّقَىٰ، اے اللہ تعالیٰ مجھے پرہیزگاری عطا کر. تقیٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقیٰ کا مطلب تقویٰ، ہم کہتے ہیں اس کو تقویٰ. اور تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے، اے اللہ جتنے نیکی کے کام ہیں ان تمام کرنے کی ہدایت مجھے عطا کر، اور جتنے گناہ کے کام ہیں ان تمام سے مجھے بچنے کی توفیق عطا کر، ان تمام سے مجھے بچنے کی توفیق عطا کر. یہ تقویٰ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف واو یا. تقویٰ کا روٹ ورڈ ہے قاف واو یا. اور عربی زبان میں قاف واو یا وقایا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ پناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پناہ کے لیے. کیا مطلب یہ کہ تقویٰ وہ چیز ہے جو اللہ کے عذاب سے بندے کو بچاتا ہے. اللہ کے عذاب سے بندے کو بچانے والی چیز کا نام تقویٰ ہے. اور کیسے انسان اللہ کے عذاب سے بچے گا؟ اللہ کے غیظ و غضب سے کیسے بچے گا؟ نیکیوں کو کر کے، گناہوں سے بچ کر. نیکیاں انجام دے کر اور گناہوں سے پرہیزگاری کر کے ایک انسان اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتا اور متقی ہوتا ہے. اور یہاں پر دیکھیے، تقویٰ کسی ایک چیز سے نہیں. انسان زندگی میں کن کن چیزوں کا تقویٰ کی ضرورت ہے؟ برائی سے. برائیاں بھی کتنی قسم کی برائیاں ہیں. صرف اگر زنا کا معاملہ اگر لے لیں، زنا کے معاملات میں انسان کی کتنی برائیاں ہیں. اگر زنا سوچیں تو جو اعلیٰ درجہ وہی ہمارے ذہن میں آتا ہے. اعلیٰ درجے کا زنا چھوڑیے، آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے، کانوں کا زنا بھی ہوتا ہے، زبان کا زنا بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا زنا بھی ہوتا ہے، پیر کا زنا بھی ہوتا ہے. ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ زنا کی طرف جو چیز لے کر جانے والی انسان اس کو دیکھ رہا ہے، وہ آنکھوں کا زنا ہے. کانوں سے وہ چیزیں سن رہا ہے جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، وہ کانوں کا زنا ہے. زبان سے وہ باتیں کر رہا جو زنا تک پہنچانے والی، وہ زبان کا زنا ہے. انسان اپنے ہاتھ پیر سے وہ کام کر رہا جو زنا تک پہنچانے والے ہیں، تو ہاتھ اور پیر کے کام زنا کے کام ہیں. یہ ہاتھوں پیروں کا زنا ہے. تو انسان کتنی برائیاں ہیں. نظروں کی حفاظت کرنا ہے، انسان کو سود سے بچنا ہے، حرام مال سے بچنا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے. جی بے شمار برائیاں اس دنیا میں. ان تمام سے بچنے کی صرف ایک دعا، واتقاء، اے اللہ مجھے پرہیزگاری عطا کر. اے اللہ میرے اندر پرہیزگاری عطا کر کہ جتنے گناہ، تمام گناہوں سے بچ جاؤں اور نیکیوں سے میں قریب رہوں. یہاں پر علماء کرام نے ایک اور معنی بیان کیا. انسان اس دنیا میں دو چیزوں کا محتاج ہے.
ایک ہے علم، نالج، علم، اور دوسرا ہے عمل۔ علم اور عمل دونوں ہونا ضروری ہے۔ علم ہو عمل نہ ہو تو پھر وہ علم انسان کو فائدہ نہیں دیتا، یا صرف عمل ہو علم نہ ہو تو پھر انسان صحیح کام چھوڑ کر، صحیح اعمال کو چھوڑ کر غلط اعمال میں پڑ جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم قرآن مجید میں جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں میں شامل کرنا جو کہ گمراہ ہیں۔ تو یہاں پر دو کیٹیگری بیان کیے گئے، پہلے وہ لوگ جن پر اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب نازل ہوا، اور دوسرے وہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اب یہ دو لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا، اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور دوسرے جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے؟ تو پہلے یہود ہیں جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا، یہ یہود ہیں، اور دوسرے جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے یہ نصارہ کرسچن ہیں۔ دونوں کی غلطی کیا تھی؟ ان پر اللہ کا غیظ و غضب کیوں نازل ہوا اور سیدھے راستے سے کیوں بھٹک گئے؟ ان پر اللہ کا غیظ و غضب اس لیے نازل ہوا کہ ان کے پاس علم تو تھا، بہت زیادہ علم تھا ان کے پاس، لیکن عمل کی توفیق نہیں تھی ان کے پاس، عمل نہیں کرتے تھے۔ علم بے شمار علم تھا ان کے پاس، لیکن عمل کی توفیق نہیں تھی ان کے پاس۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب ان پر نازل ہوا۔ اور ولا ضالین، یہ ضال کون ہے؟ گمراہ لوگ کون ہے؟ نصارہ۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ ان کے پاس عمل کا جذبہ بہت زیادہ تھا، نیکیاں کرنے کا جذبہ بہت زیادہ، لیکن علم نہیں تھا ان کے پاس۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے نیکی، گناہوں کے کاموں کو نیکی کام سمجھ کر کرنے لگے، غلط راستے میں چل کر سمجھنے لگے ہم صحیح کر رہے ہیں۔ یہ دونوں گمراہ لوگ ہیں، علم کے بغیر عمل اور عمل بغیر علم کے، دونوں گمراہیاں ہیں، دونوں گمراہیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین، ایک انسان دونوں چیزوں کا محتاج ہے، علم اور عمل۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں مانگی گئی، خدا کہہ کر علم مانگا گیا، تقوا کہہ کر عمل مانگا گیا۔ اے اللہ مجھے علم بھی عطا کر، اور ساتھ میں علم کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا کر۔ تو اللہ رب العالمین سے اس دعا میں دونوں چیزیں مانگی گئی۔ پھر اس کے بعد والعفاف والغنی، والعفاف، اے اللہ پاک دامنی عطا کر۔ پاک دامنی کون سی؟ ہر طرح کی پاک دامنی۔ اگر اس کو پاک دامنی کیا کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کی عزت پر دھبا لگائے اس سے انسان بچے، یہ پاک دامنی ہے۔ تو انسان کی عزت پر کون سی چیز دھبا لگا سکتی ہے؟ ہر چیز سے پناہ مانگی گئی۔ اے اللہ مجھے پاک دامنی عطا کر، کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی زندگی گزارنے توفیق عطا کر۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں، انسان گنا نہیں سکتا، اتنی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انسان اپنی عزت کن کن چیزوں سے بچائے رکھے، عزت کی زندگی کیسے گزارے۔ عزت کمانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن عزت کے گنوانے میں بس چند سیکنڈ چاہیے، چند سیکنڈ چاہیے۔ تو عزت کمانے کے لیے بے شمار جو سال لگتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے دعا مانگی گئی والعفاف، اے اللہ مجھے پاک دامنی عطا کر۔ پھر اس کے بعد کہا گیا والغنا، اے اللہ تعالیٰ مجھے بے نیازی عطا کر۔ بے نیازی کیا ہے؟ بے نیازی یہ ہے کہ انسان کے پاس 10 روپے ہیں، انسان کے پاس 10 روپے ہیں، لیکن 10 روپے رکھ کر وہ بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں، اور اس طرح رہتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا اور زمین آسمان کی بادشاہت اس کو عطا کر دی ہو۔ اس طرح وہ بے نیازی کی زندگی گزارتا ہے، کبھی اپنی ضرورت کسی کے سامنے پیش کرتا نہیں، بے نیاز، ہر ایک سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ کبھی کوئی دیکھ کر اس کو بول نہیں سکتا کہ انسان محتاج بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح انسان اگر بے نیاز ہو جائے اس کو کہتے ہیں بے نیازی، کسی کے آگے محتاج نہیں ہونا۔ ایک تو ہوتا ہے سرے سامنے جا کر بالکل ہاتھ پھیلانا، بالکل یہ اعلیٰ درجہ ہو گیا۔ اس سے کم درجہ کیا ہے؟ انسان اپنی ایکشن سے، اپنی حرکتوں سے ظاہر کرے کہ میں محتاج ہوں، بولتا نہیں لیکن ایکشن سے ظاہر کرتا میں محتاج ہوں۔ تو یہ جو غنا ہے دونوں چیزوں سے پاک، نہ وہ بولتا ہے نہ ایکشن سے بتاتا ہے، بلکہ اپنی ضرورتوں کو چھپا کر اس طرح رہتا بے نیاز، جتنا اس کے پاس ہے اسی میں خوش ہو کر زندگی گزارتا ہے، بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ دیکھیے اصل مالداری دل کی مالداری ہے جو اس میں مانگی گئی، اس دعا میں جو مانگی دل کی مالداری، اصل مالداری یہی ہے۔ ورنہ انسان کروڑوں کا پیسہ رکھا ہوا ہے، لیکن بخیلی اس کے اندر سے جاتی نہیں، اور چاہیے۔ کروڑوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے، باہر 100 روپے 200 روپے 1000 روپے مٹ رہے ہیں، کچھ لاس ہو رہا ہے، اس کی فکر میں پڑا ہوا ہے انسان۔ یہ اصل دل کی مالداری ہے۔
کروڑوں کا پیسہ رکھنے کے باوجود بہت سارے مالدار فقیر ہیں، معافی کے ساتھ بہت سارے مالدار کروڑوں کا پیسہ رکھنے کے باوجود فقیر ہیں، اس لیے کہ ان کا دل بے نیاز نہیں ہے، ان کا دل فقیر کا فقیر ہے، محتاج کا محتاج ہے، کتنا پیسہ بھی ملے کبھی ان کی بھوک مٹے گی نہیں۔ تو اصل مالداری دل کی مالداری جس کو ہم بے نیازی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ 4 اہم چیزیں مانگی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، غنا کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ حاضرین گرامی، جو چھوٹی دعائیں اس کے اندر سمندر ہوتا ہے، ہمیں تھوڑا انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی دعائیں کریں ان دعاؤں کے ساتھ اس کا معنی اپنے ذہن میں رکھ کر دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر یہ دعاؤں کے اثرات اپنی زندگی میں ہم دیکھیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دعا میں کیا مانگا گیا ہے، بس دعائیں پڑھ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ دعا میں کیا مانگا گیا، تو زندگی میں اس کے کیا اثرات ہم دیکھیں گے، اس کے اثرات بھی نہیں دیکھ پائیں گے ہم لوگ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا یاد کریں، دعا کا معنی سیکھیں، اور اس کے اندر کیا کیا مانگا گیا تمام چیزوں کو معلوم کریں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ دیکھیے دعا کرتے ہوئے آپ کو کس کوالٹی کی دعا کریں گے، آپ کی دعا کی کوالٹی اس وقت کیا ہوگی، پھر اس کے بعد دعا اسی قدر رنگ بھی لائے گی، اثر بھی کرے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہ دعائیں یاد کرنے، ان کا معنی اور مفہوم اپنے ذہن میں رکھنے توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔